بڑی تفصیل سے سوال و جواب ہوں گے اعمال کے حوالے سے، وہ محشر میں ہوں گے، لیکن قبر میں بنیادی طور پر عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اور آمن و عامل الصالحات میں جب یہ بات ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں کہ ایمان ہو، اس ایمان کی روشنی میں، اس صحیح عقیدے کی روشنی میں انسان عمل صالح کرے تو وہ عمل اس سے قابل قبول ہوگا۔ اب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ میں اگر آپ کی خدمت میں آج کی حد تک یہ عرض کروں کہ اگر لوگ ہمارے اس عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسلام کے بارے میں تشیع کا عقیدہ ہے، کہ جو بہت واضح ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ کسی اور مکتب میں وہ عقیدہ ظاہراً بیان نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ ہمارا ظاہر ہوتا ہے تلقین کے وقت، کہ جب ہم کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو دفنا چکے ہوتے ہیں تو دو مقام پر ہم تلقین پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دنیا آج کہتی ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے اور معاذ اللہ کسی اور کو خدا کہتے ہیں اور کسی اور کو رب کہتے ہیں۔ آپ اگر ہمارا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے سے آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے جب ہم تلقین پڑھتے ہیں، اور یہ تلقین الحمدللہ فقط اعزاز حاصل ہے مکتب جعفری کو، کسی اور مکتب میں، کسی اور مسلک میں تلقین نہیں پڑھی جاتی، چونکہ تلقین جسے کر رہے ہیں آپ، اس کا ضروری ہے کہ وہ سن رہا ہو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ جو اسے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور زندوں کے لیے بھی یہ پیغام ہوتا ہے، لیکن جو اس دنیا سے جا رہا ہے اسے ہم تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ تلقین ہمارا واضح ہو جائے اور دشمن کو یہ پتہ چل جائے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تلقین کے وقت آپ آ کر سن لیں کہ جب ہم مردے کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اذا جاءک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، کہ جب تمہارے پاس قبر میں، جب ہم تعویذ قبر کو بند کر دیں گے، جب تمہیں منو مٹی کے نیچے سلا دیں گے تو تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، اذا جاءک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، وہ آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے، وسالک، تجھ سے پوچھیں گے، ان ربک، تمہارے رب کے بارے میں، وان نبیک، نبی کے بارے میں، وان دینک، دین کے بارے میں پوچھیں گے، وان کتابک، کتاب کے بارے میں پوچھیں گے، وان ائمتک، اور تم سے تمہارے اماموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے تمہیں دفن کرنے کے بعد تمہارے پاس آئیں گے، جب منو مٹی کے نیچے تجھے دفن کر دیا جائے گا، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب تعویذ قبر کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، تمہارے چاہنے والے، تمہارے اعز و اقربا سب تمہیں چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر، قبر کی تنہائی میں، قبر کی وحشت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر سب چلے جائیں گے، اور اس تنہائی کے عالم میں دو فرشتے آئیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے ان رب۔ اب یہاں پر عقیدہ ظاہر ہونا ہے، جس کو دنیا میں رب مانتا رہا، اب قبر میں جو جواب آنا ہے وہ صحیح عقیدہ وہاں پر واضح ہوگا۔ تو کیا پوچھیں گے؟ ان ربک، وان نبیک، وان دینک، وان کتابک، وان قبلتک، وان ائمتک، اور جب یہ پوچھیں گے ہم تلقین کیا کرتے ہیں؟ فلا تخف، کبھی خوف زدہ نہ ہونا، جب تم سے یہ سوال کیا جائے تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، فلا تخف ولا تحزن، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، وقل فی جوابہما، اور ان فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ کہنا، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، ہمیں اس میں نہ خوف ہے، نہ خطر ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی شک ہے، معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں، فرشتے آئیں، پوچھنے کے لیے آئیں، سوال کریں، وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب کون ہے؟ اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ آج بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہماری صفوں میں آ چکے ہیں، ہمارے مکتب میں آ چکے ہیں، کچھ ایسے ہمارے درمیان آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، حالانکہ شیعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری تلقین میں یہ عقیدہ واضح، اللہ ہو جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ ہمارا رب۔ اب یہ جل جلالہ اگر کسی اور کے ساتھ کوئی لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اللہ جل جلالہ ہے، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن جل جلالہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ اب اسے اگر کوئی ایبیوز کرے، اگر کوئی اور آ کر
جو ہے اس عقیدے میں تحریف کرے تو اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ولا تحزن، ان کے جواب میں کیا کہنا؟ فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. اللہ ہمارا رب ہے جو جل جلالہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. والقرآن و کتابی والاسلام و دینی، اسلام ہی میرا دین ہے. جب تجھ سے وہ پوچھیں گے ان کے جواب میں کیا کہنا؟ اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، والاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن و کتابی، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہی قرآن ہے کہ جو 30 پاروں کا کلب مقدس پیغمبر اکرم پر نازل ہوا. اسلام و دینی والقرآن و کتابی والکعبۃ قبلتی، یہی کعبہ میرا قبلہ ہے. آج کیا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، کیا افواہیں پھیلائی جاتی ہے؟ شیعہ تو حج نہیں کرتے، شیعہ تو حج کو مانتے نہیں ہیں، شیعہ تو حج کربلا جا کے کرتے ہیں. نہیں، یہ سب افواہیں ہیں. آپ ہمارے قریب آئیں، آپ ہماری محافل میں آئیں، آپ آ کر پوچھیں تو صحیح، ہم بھی حج وہی کرتے ہیں، وہی کعبہ کہ جس کا قبر میں ہم کہتے کعبۃ قبلتی، اور کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. لیکن یہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ کعبہ بچا ہے. آج اگر کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، آج اگر حج ہو رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے نواسہ پیغمبر کی قربانی کا. یہ کربلا میں اس عظیم الشان قربانی کا صدقہ ہے کہ آج کعبہ موجود ہے. آج مساجد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی، اگر نواسہ پیغمبر نہ ہوتے، تو آج نہ کعبہ ہوتا، نہ حج ہوتا، اور نہ آج وہ رسوم ادا کی جاتی، اور نہ آج اللہ کو اس طرح سے اللہ جل جلالہ مانا جاتا. گویا حج ہمارا بھی وہیں پر ہے، اور وہی ہم کعبہ قبلتی کا جواب دے رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، اللہ جل جلالہ ربی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، والاسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبۃ قبلتی، وعلی امیر المؤمنین امامی. وان ائمت، جب پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے امام کون ہے، تو یہاں پر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ضد نہ کریں، آپ جھگڑا نہ کریں، آپ سمجھیں صحیح. چونکہ یہ تو پوچھا جائے گا، قرآن مجید اس پر بہت واضح ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بروز محشر ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ یوم ندعو، ہم ندا دیں گے، ہم بلائیں گے سب کو، یوم ندعو کل اناس، سب کو، بے امامہم، اپنے اپنے امام کے ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ ضد پہ اڑے ہیں، ابھی تو آپ جو ہے وہ ائمہ کے منکر ہیں، ابھی تو آپ انکار کرتے ہیں، ابھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے. لیکن قبر میں جب پوچھا جائے گا، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی آپ کو حوصلہ دینے والا، سہارا دینے والا، جواب دینے والا، یا آپ کے بہاف پر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اور آپ سے یہ سوال ہو جائے گا ان ائمت کہ بتاؤ تمہارے امام کون ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ اور ایک سوال یہاں پر اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقط ہمارا اعزاز ہے کہ کسی زمانے میں ہم اپنے ائمہ سے محروم نہیں رہے. ہر زمانے میں ہم حجت خدا کے ساتھ مربوط رہے ہیں، ہم حجت خدا کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور ہم حجت خدا ہر زمانے میں موجود. یہ ہمارا فقط تشیع کا اعزاز ہے کہ پیغمبر اکرم جب تھے وہ حجت خدا تھے. حضور کے جانے کے بعد علی بن ابی طالب خلیفتہ بلا فصل ہیں، بغیر کسی گیپ کے، چونکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی. تو ادھر حضور جب دنیا سے گئے تو جانے سے پہلے علی بن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اعلان کر دیا تھا. ضروری ہے کہ حجت خدا سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین خالی نہ رہے. اب آپ بتائیے کہ حضور جب چلے گئے تو درمیان میں سقیفہ اور حضور کے جانے کے درمیان میں جو وقت تھا کہ جب اعلان ہو رہا تھا، بتائیے اس وقت حجت خدا کون تھا؟ چونکہ جو 4 ائمہ ہمارے بھائیوں کے اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں. یہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ کیا اس زمانے میں تھے؟ کیا خلیفہ اول کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے. کیا دوسرے خلیفہ کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے. کیا تیسرے خلیفہ کے زمانے میں؟ وہ علامہ ہلی کا واقعہ کہ جس میں خدا بندے کو جب ملک ایران میں اس نے اپنی زوجوں کو طلاق دے دی اور یہی مسئلہ آیا تھا، تو علامہ ہلی کو جب بلایا گیا تو وہ طویل واقعہ بھی عرض کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. لیکن علامہ ہلی نے یہی بات تو سمجھائی تھی نا کہ تم جن سے دین لے رہے ہو وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ جب رسول اللہ نے
طلاق کے مسائل یا دین سمجھایا تھا، وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. اور خدا بندے کو یہی بات سمجھائی تھی کہ جس کے بعد پورا ملک ایران شیعہ ہو گیا تھا کہ تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جس کا امام ہر زمانے میں موجود رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. ہمارا امام اس وقت بھی موجود تھے جب پیغمبر تھے اور پیغمبر کو دیکھتے تھے، گھر میں، باہر، مسجد میں، میدان میں، ایک ایک سنت، ایک ایک پیغمبر اکرم کا حکم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو اگر ان سے ہمارے اہل سنت بھائیوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں رسول خدا کے بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بعد بلا فصل خلیفہ امام حسن مجتبی ہے. تو ہمارا تو عقیدہ واضح ہے. لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے گا ان ائمت ایک، اگر کب جب یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارے امام کون ہیں، تو چلیں تو امام احمد بن حنبل کے دور میں، امام ابو حنیفہ کے دور میں، امام مالک یا امام شافعی کے دور میں تھے، وہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو درمیان میں اتنا بڑا گیپ تھا حضور کے جانے کے بعد، اور 100 سال تقریباً جو گیپ بنتا ہے، اور بعض کا تو اس سے بھی زیادہ 150 سال تک کا گیپ ہے، چونکہ اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ تو پیغمبر اکرم کے تقریباً 70 سال بعد جو ہے وہ پہلی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 150 سال تک یہ عرصہ جاتا ہے. تو وہ جو عرصہ ہے، اس زمانے کے جو لوگ بلائے جائیں گے تو وہ کس کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ کون امام تھا اس زمانے میں؟ کون؟ آپ کے تو 4 ائمہ ہیں، آپ بتائیے کہ اس زمانے میں امام کون تھا؟ چونکہ قرآن کا، یہ ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی روایت کی بات نہیں کر رہے، ہم گھڑی گھڑائی بات کی بات نہیں کر رہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہم تو واضح ہیں، ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم مردے کو یہی کرتے ہیں، فلا تخف ولا تحزن، نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے. وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. نبی کے بارے میں پوچھیں گے تو کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے نبی ہیں. والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی والحسن بن علی المجتبی امامی والحسین الشہید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسى القاظم امامی وعلی رضا امامی ومحمد الجواد امامی وعلی الحادی امامی والحسن العسکری امامی والحجت المنتظر امامی ہؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین سادتی وقادتی وشفعائی بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا. یہی میرے امام ہے. کھل کے کہنا، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہ ہونا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے. اللہ کا پوچھے کہنا اللہ میرا رب ہے، نبی کے بارے میں پوچھے کھل کے کہنا، شک میں نہیں پڑنا، کتاب قرآن کے بارے میں جواب دینا، کعبہ قبلہ ہے وہ جواب دینا، ایک ایک امام کا ڈٹ کر، کھل کر اور سینہ تان کر جواب دینا. چونکہ کسی ایسے کا ماننے والا دنیا میں نہیں رہا تھا کہ جو کسی مقام پر شرمندہ نظر آئے. علم کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، کسی سخاوت کے میدان میں ہمارے ائمہ وہ ہیں، ہر زمانے میں سر اٹھا کر جیے ہیں. لہٰذا تم سے جب پوچھا جائے ان ائمت تمہارے ائمہ کے بارے میں، فلا تخف ولا تحزن، نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے. علی سے لے کر مہدی دوراں تک ایک ایک کا نام جو ہے وہ فخر سے اور سر بلند کر کے بتا دینا. تو ہمارا تو دین واضح ہے، ہمارا تو عقیدہ واضح ہے. اور یہ کہہ دینا بہمت واللہ، یہی تو ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا رہا، ومن اعدائہم تبرا، اور انہی کے دشمنوں پر میں تبرہ کرتا رہا، انہی کے محبوں سے اور انہی سے میں محبت رکھتا رہا، انہی کے دشمنوں سے اور ان کے چاہنے والے جو تھے ان کے دشمنوں سے کیا وہ میں بیزاری اختیار کرتا رہا. ہمارا عقیدہ یہ، اگر تشیع کا عقیدہ جو شارٹ ترین میں بریفلی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا تلقین میں بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ خدارا اس تلقین کو ہی پڑھ لیں تو تشیع کا عقیدہ بہت واضح ہو جاتا ہے، بہت روشن ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تفصیل میں آئیں گے، توحید کی صفات جو ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ ہمارا خدا کن صفات کا مالک ہے، ہمارا خدا کیسا ہے، ہماری توحید کیسی ہے. علی ابن ابی طالب نے توحید کے بارے میں کیا فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے بارے میں کیا فرمایا. اور جب ہماری توحید بیان ہوگی، جب ہماری توحید روشن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی، تشیع کی توحید کو آج دشمن بھی یہ کہتا ہے، بڑے بڑے لوگ آج سوشل میڈیا پر ان کے بیانات موجود ہیں کہ جتنی واضح روشن توحید تشیع کی ہے کسی اور مکتب میں نہیں ہے، اتنی واضح اور روشن ہماری توحید ہے. خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں موحد بنائے. علی ابن ابی طالب کا بیان کردہ ہوا وہ عقیدہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جس عقیدے کو متعارف کرایا، خداوند بزرگ و برتر ہمیں
اسی عقیدے پر چل کر صحیح معنوں میں اسی عقیدے پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے اور قبر میں جب ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھا جائے تو ہم ڈریں نہیں, ہم گھبرائیں نہیں, بلکہ انشاءاللہ فخر سے اپنا سر بلند کر کے کہیں کہ ہم انہی کے راستے پر چلتے آئے کہ جن کے راستے پر چلنا تھا. ہم نے کسی اور کو نہ مانا, نہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھی, ہم انہی کی محبت میں ساری زندگی زندہ